کیونکہ پتہ تھا اگر یہ اٹھے تو سارے وہ لوگ جو جن کے خلاف یہ کاروائیاں ہوں گی وہ اشتراکی کی طرف دوڑ پڑیں گے. اس لیے آپ نے بڑے ہی زور کے ساتھ صبر کے نمونے دکھاتے ہوئے اپنی جو ایسی طاقتیں ہیں جو موجود نہیں لیکن اگر اٹھتی تو خطرات تھے ان کو دبائے رکھا، منفی رجحانات کو ابھرنے نہیں دیا. مذہبی طور پر آپ کی یہ حالت تھی کہ دلوں میں وہ صدیوں کے بغض دبائے بیٹھے تھے جو اسلام کے خلاف تھے. مذہبی طور پر آپ کی یہ حالت تھی کہ ان بغضوں کی وجہ جو دراصل سیاسی آپس کی چپکلش تھی اور اختلافات تھے، اس کی وجہ آپ نے اسلام کو سمجھا اور عیسائیت کا کیا کردار تھا اس پر غور بھی نہیں کیا، اور تمام تر ذمہ داری صلاح الدین اور اس کے ساتھیوں پر ڈال دی، گویا کہ وہ ایسے ظالم لوگ تھے جنہوں نے مغرب کے خلاف جدوجہد کی. ترکی حکومت کے اوپر ذمہ داری ڈال دی کہ وہ دخل نہ دیتے مغربی مشرقی یورپ میں تو بہت سے فسادات اور بلکان وارز وغیرہ نہ ہوتی. تو یہ آپ کو ڈرونی خوابیں ہیں جو دبائے بیٹھے تھے اب اٹھ کھڑی ہوئی ہیں دوبارہ، اب یہ نائٹ میئر شروع ہو گئی ہیں. آپ خود وہ فضا پیدا کر رہے ہیں جو مائنورٹیز کے درمیان اور آپ کے درمیان نفرتیں پیدا کر رہی ہیں. آپ ذمہ دار ہیں اس بات کے، اس خوف سے کہ کہیں دوبارہ اسلام جاگ نہ اٹھے اور سیاسی خطرہ نہ بنے، یا یورپ پر اس کا نظریاتی حملہ نہ ہو اور آپ کی اپنی زمین آپ کے ہاتھ سے جاتی نہ رہے. آپ نے دفاعی ہتھیار یہ اختیار کیا ہے کہ جس طرح 200 سال 300 سال پہلے عیسائیت بڑے تعصب کے ساتھ اسلام کو بگاڑ کر پیش کرتی تھی اور سیاسی مخالفتوں میں اسلام کی دشمنی کو بطور ایندھن استعمال کرتی تھی، وہی کاروبار آپ نے دوبارہ شروع کر دیے ہیں. سلمان رشدی آپ ہی کی پیداوار ہے. آپ ہیں جو چاہتے ہیں کہ یورپ میں اسلام کے خلاف اتنی بدظنی رہے کہ جب ہم ان کے خلاف کوئی سخت جابرانہ کارروائی کریں تو یورپ کہیں ہاں ٹھیک کرتے ہو، یہاں ہی بڑے خبیث لوگ. اور ظلم یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ بعض مسلمان بادشاہ اور بعض مسلمان ممالک مضبوط کر رہے ہیں اپنے جاہلانہ رویے سے. وہ اسلام کو، جس کو یہ فنڈامنٹلزم کہتے ہیں، اس کو تلوار کے علم بردار مذہب کے طور پر پیش کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام اجازت دیتا ہے کہ جبر کے زور سے دنیا کے آئین بدلا لو، دنیا کے خیالات بدلا دو، مخالفوں کا کچھ نہ باقی چھوڑو، اور یہ بھی اجازت دیتا ہے کہ جس ملک میں چاہو زبردستی کر جاؤ. صدیقی صاحب یہاں پارلیمنٹ بنا لیں اپنی، ملک کسی اور کا، وہاں تمہاری مائنورٹی کوئی طاقت کوئی حیثیت نہیں، اور مسلم پارلیمنٹ بن رہی ہے یہاں. تو یہ حماقتیں ہیں مسلمانوں کی جنہوں نے ان ظالمانہ خیالات کو تقویت دی، اور یورپ کو چاہیے یہی تھا، امریکہ کو بھی یہی چاہیے تھا. انہوں نے 100 بسم اللہ کہہ کے ان کی باتوں کو اچھالا اور پھیلایا. نتیجہ یہ نکلا کہ وہ لوگ جو قرآن کی خدمت کرتے تھے اور قرآن سے حوالے سے ان کے رویے کو غلط ثابت کرتے تھے، ان کا کوئی ذکر یہ اپنے پریس میں نہیں کرنے دیتے. ان کو پسند آتا ہے تو صدیقی آتا ہے، یا خمینی صاحب آتے ہیں، یا لیبیا کے صدر قذافی، یا وہ اس کے عراق کے صدر، وہی ان کو پسند ہیں، انہی کی باتیں کرتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے اعلیٰ جو ادنا مقاصد جو کہہ دیں ان کی مددگار ہیں. تو جس بات سے آپ خوفزدہ ہو کے میرے پاس پہنچے ہیں اس کا علاج تو آپ کے ہاتھوں میں ہے. آپ سمجھائیں اپنی سیاست کو کہ جاہلانہ باتیں ہیں، وقت بدل جایا کرتے ہیں. ان باتوں کے نتیجے میں آپ کے اندر جو بدترین چیز ہے وہ ظاہر ہوگی، آپ کے قومی کردار تباہ ہو جائیں گے. جس ریسزم کے خلاف آپ نے کچھ عرصہ پہلے جد و جہد کی، خود اس کی پرورش کریں گے، اس کو نشو و نما دیں گے. اور واقعہ یہ ہے کہ پہلے زمانے میں عیسائیت
اور اسلام کی ٹکر تو تھی، لیکن عیسائیت کی مثبت اقدار بھی تو تھیں جو ابھی زندہ تھیں. اس لیے مخالفت کے نقصان اپنی جگہ، مگر کچھ اندرونی طور پر فوائد بھی تھے. ان فوائد سے تو اب ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، کیونکہ آپ میں کی اکثریت مرتد عیسائیت رہ ہی نہیں، دہریہ ہو چکی ہے. تو مذہب کی دشمنی دہریہ کرے، یہ بڑی خطرناک چیز ہے. اس سے آپ کی قدروں میں تو کوئی بھی فائدہ نہیں ہو، کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، ان کی تربیت نہیں ہوگی، لیکن نفرتوں کے بیج جو بوئے جائیں گے، یہ بعد میں آپ کے آپس میں بھی تعلقات کو بگاڑیں گے اور مصیبتیں کھڑی کریں گے. میں نے کہا آپ جانتے نہیں ہیں کہ اس وقت جرمنی کامن یورپین مارکیٹ کے وسیع تر دائرے میں بڑی تیزی کے ساتھ ترقی کر رہا ہے، اور آپ سب کی اقتصادیات پر زلزلہ طاری ہو گیا ہے. پہلے تو الگ ملک تھا تو دکھائی دیتا تھا الگ کے طور پر، اور رد عمل میں آپ لوگ اکٹھے ہو جایا کرتے تھے اور اس کی منڈیوں پر بھی قبضہ کر سکتے تھے. اب تو اقتصادی منڈی مشترک ہوگی تو باہر کی منڈیوں پہ آپ میں سے جو چاہے قبضہ کرے. آپ کے پاس کوئی جواز ہی نہیں رہا کہ اس کی راہ میں روکیں ڈالیں. تو اپنے ہاتھوں سے آپ نے اس طاقت کو تقویت بخش دی جس کے ڈر سے کہ اگر یہ اکیلی ابھری تو جنگ عظیم دوبارہ کھڑی کر دے گی، آپ نے یہ میجرز اختیار کیے تھے. جو اقتصادی منڈی کے جو اصل مقاصد ہیں، اقتصادی کم ہیں، سیاسی زیادہ ہیں. یورپ کو دو طرح سے یہ ابھارنا چاہتے ہیں. ایک تو مرکز طاقت کا امریکہ سے کھینچ کر یورپ میں لانا چاہتے ہیں. دوسرا جو ان کو نظر آ رہا تھا کہ اگر رشیا ٹوٹے گا تو دوسرا پول ٹوٹ جائے گا، تو خلا نہ پیدا ہو جائے، اس لیے اکیلا یورپ کا ملک طاقت حاصل کرنے کی بجائے اگر مشترکہ حاصل کرے تو پھر یورپ کو کسی اندرونی جیلسی کی وجہ سے کسی جنگ کا خطرہ نہیں ہوگا. یہ سوچ تھی جس نے کامن یورپین مارکیٹ کو جنم دیا. اب یہی بات میں نے ان کو بتائی کہ آپ سوچ نہیں رہے کہ آپ کے اقتصادیات کو جو اچانک نقصان پہنچا ہے، اور آپ نے سوال اٹھایا ہے کہ وہاں جو ان امپلائمنٹ بہت بڑھ گئی ہے سویڈن میں، یہاں تک کہ ایک بڑا مسئلہ بن گیا ہے. میں نے کہا اور بھی بڑھے گی ابھی، اور پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ آپ کیا کر بیٹھے ہیں. پھر جو نفرتیں آپ نے بوئی ہیں وہ بہت خبیث رد عمل وہاں دکھائیں گی. آپ کی تہذیب کے دامن چاک ہو جائیں گے، اپنی منورٹیز پہ آپ ظلم کریں گے. جہاں کوئی کھاتا پیتا بیرونی آدمی جو سویڈن کا ممبر بن چکا ہے دکھائی دے گا تو وہاں سویڈش گینگز کھڑے ہوں گے کہ ان کو ڈسٹرائے کرو. یہ کون ہوتے ہیں یہاں ہونے والے؟ تو جس ناٹسیزم کے خوف سے آپ نے یہ میجرز لیے، اس ناٹسیزم تو گھر گھر بو دیا، اس کے درخت تو آپ نے ہر جگہ لگا دیے. اور یہ جو نفرتوں کا رجحان ہے، یہ نفرتوں کے بچے پیدا کرے گا. ہوش کریں، اپنی پالیسی کو ریوائز کریں، یہ ریئلائزیشن پیدا کریں کہ ہم خطرناک راستے پر چل پڑے ہیں، اور دوسرے میجرز اختیار کریں جو میں نے ان کو سامنے اقتصادی میجر تجویز کیے. اور جب سمجھایا تو بہت مطمئن ہوئے. میں نے کہا بعض ممالک نے ان میں سے بعض مشوروں کو قبول کیا اور فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں. ان میں ایک جرمنی بھی ہے مثلاً.